بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ ملفوظات سے مراد حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کا وہ پاکیزہ اور پرمعارف کلام ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنی مقدس مجالس میں یا جلسہ سالانہ کے اجتماعات میں اپنے اصحاب کے تزکیہ نفس، ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت، خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق قائم کرنے اور قرآن کریم کے علم و حکمت کی تعلیم، نیز احیاء دین اسلام اور قیام شریعت محمدیہ کے لیے وقتاً فوقتاً ارشاد فرمایا۔ حضور کے یہ ملفوظات 1300 سال سے الجھے ہوئے مسائل پر معمور حکم و عدل کے فیصلہ کن موقف، عیسائی پادریوں اور آریوں کے اسلام پر اعتراضات کے جوابات، خدا تعالیٰ کی ہستی، حیات آخرت، وحی و الہام، نبوت اور رسالت جیسے اہم مسائل پر دہریوں اور مغربی فلاسفروں کے پیدا کردہ وساوس کے ازالہ، نو مباین کے لیے حضور کی دلنشین نصائح، اپنے مطبوع حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حضرت اقدس کے بے مثال عشق، حضور علیہ السلام کے دعاوی، تعلیمات، روزمرہ زندگی کے واقعات، حضور علیہ السلام کی سیرت اور احمدیت کی تاریخ کے اہم واقعات کی تفصیل جیسے قیمتی مواد پر مشتمل وہ کلام ہے جو آپ نے کسی مجمع یا مجلس یا کسی سیر وغیرہ میں بطریق تقریر یا گفتگو ارشاد فرمایا اور لکھنے والوں نے اسی وقت لکھ کر ڈائری وغیرہ کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی شائع کر دیا۔ جہاں تک جماعت کی تربیت کا سوال ہے، ملفوظات کا مرتبہ ایک لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کی جملہ اقسام میں اول نمبر پر سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو حضرت مسیح موعود نے اپنے احباب اور متبعین کو براہ راست مخاطب کر کے فرمایا، اور بیشتر طور پہ ایسے حالات میں فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام کے مد نظر جماعت کی تعلیم و تربیت کا پہلو تھا۔ اس لیے جہاں تک تربیت اور اصلاح نفس کا تعلق ہے، ملفوظات میں جملہ اقسام کی نسبت سب سے بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب فتح اسلام میں اس طرز کلام کی اہمیت اور ضرورت پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زبانی تقریریں جو سائلین کے سوالات کے جواب میں کی گئیں یا کی جاتی ہیں، یا اپنی طرف سے محل اور موقع کی مناسبت پر کچھ بیان کیا جاتا ہے، یہ طریق بعض صورتوں میں تالیفات کی نسبت نہایت مفید اور مؤثر اور جلد تر دلوں میں بیٹھنے والا ثابت ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام نبی اس طریق کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 3 بحوالہ فتح اسلام صفحہ 15۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، بس میں پھر پکار کر کہتا ہوں اور میرے دوست سن رکھیں کہ وہ میری باتوں کو ضائع نہ کریں اور ان کو صرف ایک قصہ گو یا داستان گو کی کہانیوں ہی کا رنگ نہ دیں، بلکہ میں نے یہ ساری باتیں نہایت دل سوزی اور سچی ہمدردی سے جو فطرتاً میری روح میں ہیں کی ہیں۔ ان کو گوشے دل سے سنو اور ان پہ عمل کرو۔